بزم خطبائے پاکستان کے ناظرین و سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس مبارک پلیٹ فارم کو نظر و سماع کی حیثیت سے اس کے ممبر بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ہمارے اکابر اہل اللہ کے کشکول علم و معرفت اور ان کے تجربات اور ان کی علمی وسعتیں اور علمی فکریں اور ان کے اندر کی تجرباتی باتیں جو ہے ہمارے عوام تک اور نوجوان فضلاء تک پہنچ رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں اس پلیٹ فارم سے جڑنے پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس مبارک پلیٹ فارم کے قائم کرنے والے، بنانے والے معتمد اور محبوب اکابر حضرت مولانا محمد طیب صاحب جامی مدظلہ العالی نے کس وسعت فکر و نظر سے اس مبارک پلیٹ فارم کو بنایا ہے، میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ خدائے لم یزل ولا یزال نے حضرت مولانا کو جو وسعت فکر اور زہد و تقوی اور اتباع سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجلہ اور مصفہ سیرت اور تعمق علم اور وسعت فکر سے حضرت مولانا طیب صاحب جامی کو نوازا ہے، تو ان کو اس نوازے جانے کا انداز اس پلیٹ فارم سے ہوتا ہے کہ انہوں نے کس فکر کے ساتھ اس کو قائم کیا اور پوری ملت میں پھیلے ہوئے اکابر اور زعماء اور صلحائے امت کے تجربات اور ان کی فکروں سے نوجوان فضلاء اور فارغین اور اسی طرح سے جو اس وقت میں دوران تحصیل علم زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طرح سے ملت اسلامیہ کے جیالوں تک ان کے فکر و وسعت کی روشنی کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اور نوجوان نسل کو ملت کے ان اکابر اور صلحاء کے فکروں کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ ایک مضبوط پلیٹ فارم بنایا ہے۔ میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خدا ان کو علم و وسعت میں ان کی خوب برکت عطا فرمائے۔ قرآن پاک نے 4 بنیادی اور بہت عظیم ترین فیکلٹیز کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا الرحمن، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، 99 نام آپ نے سنے ہوگے، اور اسی طرح سے ایک کتاب الفتاح ہے، اس کے اندر تو 1000 سے زائد اللہ کے مبارک صفاتی نام ہیں، اور وہ تو اپنی صفات کے اعتبار سے لامحدود ہے۔ لیکن قرآن پاک جب بقائے کائنات کا تذکرہ کرنے کے لیے آیا کہ جس کی بنیادوں میں کیا شامل ہے، کن بنیادوں پر یہ بقائے کائنات رانائی شباب قائم ہے، تو قرآن پاک نے کہا الرحمن، وہ ابلتا جوش مارتا رحمانیت کا غلبہ، صفت رحمانیت یہ ساری کائنات کے بقا، اس کے فروغ، اس کے استحکام کا بنیادی ذریعہ ہے، ایک اہم اور سب سے عظیم فیکلٹی، یعنی گویا کہ ساری کائنات کو محبوب رب العالمین نے بتایا کہ تمہارا وجود ہمارے رحم و کرم کی بنیاد پر ہے۔ بہت شارٹلی کہہ رہا ہوں، میں اس کی تفسیر میں جاؤں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں 4 فیکلٹیز پر، لیکن میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں، بس وہاں آنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 رحمان، نمبر 2 فرمایا علم القرآن، حالانکہ کائنات میں میری زبان سے اگر ایک لفظ بھی الف بھی نکلتا ہے نا، وہ بھی کس کی برکت سے ہے؟ اللہ کے تعلیم کی برکت سے۔ خدا نے قوت گویائی دی تو ادا ہوا، لیکن خاص طور پہ کیا فرمایا؟ الرحمن، تمہارا وجود میرے صفت رحمان کی، رحمانیت کی برکت سے ہے، بے حد و حساب مہربانی کی برکت سے ہے، اور تمہیں قرآن پاک کا سکھا دینا یہ میرا خاص فضل و کرم ہے۔ خلق الانسان، درختوں کا، جمادات کا، نباتات کا، دریاؤں کا، اشجار کا، احجار کا، اوراق کا، ہر چیز کا خالق اور مالک اور بنانے والا اللہ ہے، لیکن سب سے اہم فیکلٹی ساری سنسار کی وہ انسان ہے، اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا
الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یعنی گویا مظہر خلائق میں سب سے عظیم اس کی نعمتوں اور کمالات کا مظہر گویا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاق انفسی اور انفسی اور آفاقی ہر طرح کی دلائل کو جس کو مرکز اور منبع بنا دیا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ چوتھی چیز معلوم ہے کیا بیان فرمائی؟ چوتھی چیز وہ بیان فرمائی جس کو حضرت مولانا طیب جامی نے بزم خطبائے پاکستان کا عنوان دے کر قوم کے نونہال اور جیالوں میں قوت فصاحت و بلاغت کے ساتھ پیرایہ بیان پر کمال مہارت پیدا کرنے کے لیے جس پلیٹ فارم کو بنایا ہے اس کا تذکرہ خدا پاک 4 فیکلٹیز میں بنیادی طور سے کرتا ہے، فرماتا ہے علمہ البیان، وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں قوت گویائی عطا فرمائی، یعنی معافی ضمیر کو ظاہر کرنے کا ملکہ عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر اللہ نے اس کو قوت گویائی دی ہو تو اس کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام کے علوم معارف کو، نکات اور اسرار کو اللہ کے بندوں کے سامنے بیان کرے، اور خدا کے اس میسج آف قرآن کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے ظاہر کرے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی ذات سے جڑ سکے۔ تو گویا کے بیان یہ قرآن کا منشا ہے، اللہ کی مراد ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے جس کو عظیم نعمتوں کے تذکروں کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کا تذکرہ فرمایا۔ بزم خطبائے پاکستان دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی کا مستحق ہے مولانا طیب جامی، وہ صالح صلاحیت اور صالحیت کا فکر مند نوجوان کہ جس کے اندر اکابر کی روح سرگرداں ہے اس کے خون میں، اور اس نے اس فکر کو کیا کہ ہمارے جیالے علم و بیان کی صفت سے مالا مال ہونے چاہیے تاکہ وہ اس سسکتی کراہتی انسانیت کو سنبھالا دے سکیں۔ جب آپ بول رہے ہوں تو سننے والے کو پتا چل رہا ہو کہ یہ شخص ادبی ذوق کا گویا بھنڈار ہے، اس کے پاس مواد اور الفاظ تو گویا لائن لگائے رہتے ہیں، اور یہ بندہ صفات علمیہ اور کمالیہ کا مظہر جمیل ہے۔ جس وقت آپ قوم سے مخاطب ہوں تو اس وقت میں آپ کی مخاطبت میں جوش و جذبے کا ابال ہو، غیرت و حمیت کی للکار ہو، اور مضطرب دل کی پکار ہو، اور سمندر جیسا خروش ہو، اور آبشار کی روانی ہو۔ دیکھنے والا، سننے والا سطر سطر میں ایک ایک لفظ میں آپ کی اپروچ سمجھتا ہو، تقاضوں کی رعایت ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایسے عالم ربانی بنے، خطیب بنے کہ جو سسکتے کراہتے انسانوں کے قلوب کی گویا روحانی تسکیز کا باعث اور اطمینان ہو۔ آپ کے تلسمے زبان سے گویا کہ آپ جو ہے اللہ کے بندوں کے قلوب کو مقناطیس کی طرح سے کیا کر رہے ہوں، کھینچ رہے ہیں۔ آپ کے کلام کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ آپ کے کلام کی موسیقیت، رمزیت و اسراریت میں وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ سننے والا آپ کے زبان و بیان کے سحر سے نکلنے نہ پائے۔ یہی تو خطابت کی خوبی تھی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو ساری کائنات کے سب سے عظیم خطیب ہیں اور سب سے عظیم داعی ہیں، فرماتے ہیں ان من البیان لسحرا۔ ہائے ہائے، بیان تو جادو ہے، جس طرح سے جادو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اسی طرح سے زبان و بیان کے اندر وہ جوہر ہونا چاہیے کہ سامنے والا اس کے جادو میں گرفتار ہو جائے اور وہ اس فکر کو اپنے اندر سمولے جو مقرر اور خطیب اس فکر کو اس کے قلب تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ بات تو سن کر آپ کو بڑی اچھی لگی ہوگی، لیکن اس معیار تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ تو انشاءاللہ مولانا طیب جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس پلیٹ فارم یعنی بزم خطبائے پاکستان، جس کو میں نے نام دیا ہے پرنالے فیضان الہیہ، پرنالے
فیضان الہیہ، اس لیے کہ اکابر کی کشکول علم و معرفت، بلکہ کشکول کیا کہوں، بحر علم و معرفت کے شناور جو اکابر اور زعماء اور صلحاء ملت ہے، وہ یہاں سے ان سے استفادہ ہو رہا ہے، تو یقیناً یہ پرنال ہے، فیضان الہیہ ہے۔ میری مولانا طیب جامی صاحب سے درخواست ہے کہ اپنے بزم خطباء پاکستان کے اس مبارک پلیٹ فارم کو اس نام سے بھی متعارف کریں، پرنال ہے فیضان الہیہ۔ میں انشاءاللہ اس پر پھر مجھے مخاطبت کا مولانا موقع دیں گے تو میں آپ کو مقرر کیسے بنے اس کے بالکل ابتدائی باتوں سے، اصول و قواعد سے اور اس کے اہم اہم نکات سے آپ کو اگلی قسط میں انشاءاللہ متوجہ کروں گا۔ آپ یہ سن کر پھیلا کر مجھے بتائیے کہ مولانا ہماری ضرورت ہے زبان و بیان پر عبور اور کنٹرول، اور ہم اس کے انشاءاللہ شناور اور بہترین اپنے وقت کے عطا اللہ سید عطا اللہ شاہ بخاری بن کر اس گرتی سسکتی انسانیت کو سنبھالیں گے۔ آپ ہمیں ضرور گائیڈ کیجئے، ضرور رہبری کیجئے۔ مولانا بتائیں گے آپ کے تاثرات اس بات کو سننے کے بعد، تو میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں، اگلی قسط میں آپ کو بنیادی نکات بتاؤں گا کہ جس سے آپ اسرار و رموز خطابت سے واقف